کم از کم کچھ بھی نہ ہو اتنا تو ہوگا نا کہ یار فلاں فلاں کا بھی حصہ تھا تو صحیح، اس کو کیوں نہیں ملا؟ چلو کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ذہن بن جائے گا نا آخر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں والد کی تیسری حالت، والد کی کہ فلاں وارث کھڑا ہے تو یہ ہے، فلاں فلاں کھڑے ہیں تو اب ہے، اگر وہ کھڑے ہیں تو یہ ہے، وہ تیسری حالت کون سی؟ مرنے والا مر گیا، مرنے والا مر گیا، اب نہ مرنے والے کی کھڑی ہے اولاد میں سے کوئی بندہ، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی، آگے ان کی نسلیں جتنی تک چلنی تھی کوئی بھی وارث نہیں کھڑا، کوئی بھی وارث نہیں کھڑا۔ تو اس صورت کے اندر اس مرنے والے نے چھوڑی ہے اپنی ماں اور اپنا باپ، اور کوئی وارث نہیں ہے، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ باپ کی ہے تیسری حالت۔ اس صورت کے اندر جو ماں کا حصہ بنتا ہوگا، جو ماں کا حصہ بنتا ہوگا، مثال کے طور پر ہم نے فرض کیا کہ اس نے چھوڑا ہے 6 لاکھ روپیہ، فرض کیا ہم، چلو سادہ مثال دیں آسانی ہو جائے گی، اس نے چھوڑا ہے 3 لاکھ روپیہ۔ کتنا چھوڑا ہے؟ 3 لاکھ۔ اس صورت میں جو ہم نے اب فرض کی ہے، والدہ ماجدہ کو تہائی دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ، تو 3 کا تیسرا کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے مرنے والے کی، پیچھے جتنا بھی بچ گیا اب والد صاحب بطور اسبہ، اکیلا بطور اسبہ سب کا سب مال والد صاحب کا ہو جائے۔ یہ خاص صورتیں ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کہے جی یہ سارا مال میرا، میں تو وہاں سے مسئلہ سن کے آیا تھا۔ خاص صورتیں ہیں، حالات آج کل ایسے ہیں نا جی، آپ کے سامنے مسئلہ کچھ ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے، میں نے تو وہاں مسئلہ سنا ہے، بس والدہ کو دو تہائی اور بقا جتنا میرا ہے، اس کی اولاد بھی گئی، اس کی بیوی بھی گئی، اس کی جناب بیٹیاں بھی گئیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان میں کوئی نہ کھڑا ہو، جب کھڑے ہوں تو آپ کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا، آپ کا حصہ قرآن نے کیا کر دیا، تو پھر وہ پہلی حالت ہوگی، پھر پہلی حالت، چھٹی حالت والد اور والدہ کی طرف، اور بیوی اولاد ہے تو 8واں حصہ، اگر نہیں ہے تو 4تھا حصہ، پھر اولاد ہے تو بیٹیاں اور بیٹے ہیں، جیسا جیسا پیچھے ہم پڑھا ہیں اس کے اعتبار سے ان سب میں ہم کیا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ صورت حال سمجھ آ گئی؟ کس وقت کی بات ہے تیسری حالت؟ جب مرنے والے کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ اولاد کی آگے اولاد بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس شعبے میں بھی، مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جس شعبے میں بھی جو احکامات جاری کر دیے، نہ میری جرات ہے ان کو تبدیل کرنا، نہ کائنات میں کوئی اور ان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جو مسلمان ہے پھر وہ انہی احکامات پر عمل کرتا ہے، انہی احکامات پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ فتنے ہیں، خصوصاً اس شعبے میں، وراثت کے شعبے میں۔ اس کی مین وجہ کہ ہم نے شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ اس کا مین سبب بنا ہے جو فتنے ہیں۔ والدین ہیں تو ان کا پتہ نہیں کیوں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ بس میری بیٹیاں جو ہیں وہ تو محروم ہی ہونی چاہیے۔ یہ اکثر والد جو ہیں نا ہمارے، ان کے ذہن ہے بیٹیوں کو تو نہیں ملنا چاہیے 1 انچ، میری ساری جائیداد کن کو ملنی چاہیے؟ میرے۔ حالانکہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، آپ نے پہلی قسط کے اندر سماعت فرمایا قرآن کی روشنی میں کہ بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، الغرض جو عورت ہوتی، خواہ کوئی بھی رشتہ ہوتا، آپ نے قرآن سے سنا تھا
کہ وہ مشرکین زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے. سنا تھا نا پہلی قسطوں میں. کسی نے دوبارہ سننا ہو تو ریکارڈڈ شدہ اس کو بیان مل جائے. سنے 10 بار سنے اور سنائے. تو آج بدقسمتی سے وہی حالات پھر آ گئے ہیں. میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، ایسے ہے کہ نہیں ہے زمانے میں. وہ چاند ایک والدین ہیں جن کی یہ خواہش ہے، اللہ کا ان پر کرم ہے اس باب میں کہ نہیں بھائی، جہاں میرے بیٹوں کو اللہ نے وارث بنایا وہیں میری بیٹیوں کو بھی تو اللہ نے ہی وارث بنایا. وہ چاند ہیں. اکثر کی حالت کوئی کس بہانے سے لوٹ رہا ہے ان کو، کوئی کس ہیلے بہانے سے لوٹنے کی ترکیب کر رہا ہے، تو کوئی منصوبے بنا رہا ہے. وہ میں نے اس کو کب کہا تھا، وہ تو خود کہتی تھی ابو جان میں نے آپ سے حصہ ہی نہیں لینا. آپ کو اس نے کیوں کہا تھا؟ جب تک آپ زندہ ہیں تو ان کا حصہ ہی نہیں بنتا. بات ہی ختم ہو گیا. آپ کے کہنے نہ کہنے کا کوئی نظام ہی نہیں بنتا. جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی میرے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے میری جائیداد. جب میں مر گیا ہوں اب تو میں بھی تصرف نہیں کر سکتا جو پیچھے میرا مال پڑا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ مال میرے ورثاء کو مالک بنا دیے. اب میرے ورثاء جانے، ان کا کام جانے، میں تو ویسے ہی مالک نہیں رہتا. جب میری بیٹیاں وارث بنیں گی اس وقت میں مال کا مالک، وہ تو اللہ رسول نے ان کو مالک بنا دیے. ان کو کیا بنا دیے؟ سب ہیلے بہانے چھوڑ دیں مسلمان. اپیل ہے مسلمانوں سے کہ چپ کر کے جتنا بنتا ہے ان سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت کیا پڑی ہے. چلو میرا ایک سوال ہے، کتنے والدین کی وراثت جب تقسیم ہوئی ہے تو بیٹوں کو بلا کے پوچھا گیا جی آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا؟ اسی جملے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ پوچھنے میں بھی کوئی رولا ہوتا ہے. دینا نہیں چاہتے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ جہاں بیٹی سے پوچھا جاتا جی میں نے ان سے پوچھا تھا، تو میرا سوال ہے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کر. کیوں؟ ان کو دینے کا ذہن ہے اس لیے پوچھنا نہیں. ان کو ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں کسی طرح جان چھوٹ جائے ان سے، کسی طرح جان چھوٹ جائے ان سے. جس سے تو جان چھڑاتا ہے بیٹی سے اپنے حقوق میں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسی بیٹی کے حقوق پورے کرنے والے کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. تو دیکھ تو کس راستے پہ چل رہا ہے، میرے محبوب دو عالم نے کون سا راستہ عطا فرمایا. ان قریب اگر اللہ کو منظور ہوا آپ کے ہاتھوں میں یہ احادیث پہنچنے والی ہیں کہ جو بیٹی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا حشر کیا ہے، اور جو بیٹی ان کی شریعت والی پرورش کرتا ہے اس بندے کا اللہ رسول کی بارگاہ میں رتبہ اور مقام کیا ہے. یہ ان قریب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بغیر کسی عوضہ کے یہ کتاب پہنچ جائے گی انشاءاللہ. کچھ کام رہ گیا باقی اکثر ہو گئے. ان قریب انشاءاللہ یہ آپ کے ادارے میں ہم تقسیم کریں گے، اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہونی. طلاق والی کتاب طلاق ثلاثہ اور بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کیوں، یہ دونوں کتابیں فی سبیل اللہ انشاءاللہ تقسیم کی جائیں گی. اور ہمارے چچا کے بیٹے کے اصالہ ثواب کی غرض سے تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن. اب اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا تھا اپنی بیٹیوں کے حق میں، آج ہم اس سے بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے. پیدائش کا معاملہ ہو، اس کے خرچے کا معاملہ ہو، اس کے اوپر وہ بیمار ہو جائے بیچاری اس کے علاج کرانے کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں بیٹے کی طرف ہم خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کی طرف ہمیں بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں کیوں ہمیں خرچ کرنا پڑ گیا، اس میں کیوں خرچ کرنا پڑ گیا. اور اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے کہ آگے والے لوگ اچھے نہ ملیں، آگے والے لوگ طلاق ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے، ظاہر اس نے اپنے والدین کے گھر ہی آنا ہے. عزت جو انہی کی ہے شوہر کے بعد وہ کہاں جائے گی.
اب ہم جتنا اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جتنا اس کو گندا تصور کرتا ہے، بس سارا قصور ہی اس بچی کا ہے، اس کو طلاق ہوئی کیوں ہے، اسی کا قصور ہوگا، پتہ کوئی نہیں ہے کہ ظلم کس نے کیا ہے، قصور اسی کا ہوگا۔ تو میں پوچھتا ہوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہاں بھی قانون لاگو کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی کا معاذ اللہ قصور ہوگا۔ خام میں بیٹیوں پہ کیوں الزام دیا جاتا ہے؟ پہلے سوچا جائے، سمجھا جائے، پوچھا جائے، تحقیق کی جائے کہ قصور کس کا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں جو طلاقیں دی جا رہی ہیں، 1 لاکھ میں سے شاید کوئی 3، 4 یا 5 بچیاں ایسی ہوں جن کا قصور ہو، ورنہ سارا قصور ہی لڑکے والوں کا ہوتا ہے۔ اور ہم نے لڑکی پہ ظلم کیا ہوا ہے، ادھر وہ ظلم کرتے ہیں، ادھر جب گھر آ جائے تو سارے گھر والے جو اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہماری سیرت ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں کا فرمان ایسی عورت کے بارے میں سنو جو متعلقہ ہو کے واپس آ جائے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں میری شریعت میں کتنی بڑی بات؟ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا ان کے حقوق پہ بڑا زور دیا ہے۔ سرکار دو جہاں نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں ایسی عورت کو مظلومیت کا شکار بنا دیا جائے گا، ایسی عورت پہ مختلف انداز سے لوگ ظلم کریں گے، ایسی عورت پہ مختلف انداز سے لوگوں کی زیادتیاں ہوں گی، کوئی کس انداز سے اس بچی پہ ظلم کر رہا ہوگا، کوئی کس انداز سے، کیونکہ نگاہ نبوت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے صحابہ جیسے مقدس لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھایا جو ہمارے زمانے میں بیٹیوں کی عزت کو چاک کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ تمہیں نہ بتاؤں میری شریعت میں سب سے بہترین، میری شریعت میں سب سے بڑا، میری شریعت میں سب سے زیادہ، میری شریعت میں سب سے اونچے درجے کا صدقہ کون سا ہے؟ صحابہ تمہیں نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ اتنی بڑی نوازش فرما دیں تو کیا ہی فرمانے آپ کے، آپ مہربانی کر ہی دیں، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم سب سے بڑا صدقہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم سب سے فضیلت والا صدقہ کرنے میں۔ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے اونچے درجے کا صدقہ یہ ہے، یہ وہ ہستی ارشاد فرما رہی ہیں جن کے جملے ہی اللہ کی شریعت بن جایا کرتے ہیں۔ پھر پتہ ہے سرکار نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، تیری وہ بیٹی، تیری وہ بیٹی جس کو طلاق ہو جائے یا جس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ تیری طرف لوٹ آئے، فرمایا جو کچھ تو اس پہ خرچ کرتا ہے، اب ضروری نہیں طلاق ہو جائے، ہمارے زمانے میں ظلم اتنا ہے، نکاح بھی ہے اور بیویوں کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہے، وہ بیچارے والدین پورے کر رہے، نکاح باقی ہے، بیویوں کے حقوق پورے۔ اور بعض ظالم تو ایسے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہیں گے جا اپنے والدین سے اتنے پیسے لے کے، جا اپنے والدین کو کہ ہماری فلاں ضرورت پوری کریں۔ والدین پہ فرض نہیں ہوتی ہے تیری ضرورت پوری کرنی، تو ہو گیا بغیرت، تو ہو گیا ظالم، اس بچی پہ بھی ظلم کرتا ہے، اس کے والدین پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں تیرے ہاتھوں، کیونکہ انہیں پتا ہے اس ظالم کی خواہش کو پورا نہ کیا ممکن ہے ہماری بچی کو گھر سے نکال دے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت ایسے ظالم شخص کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اسلام میں اس انداز سے کسی والدین سے مال نکالنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اسلام نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ اس طبقے کی جتنی مجبوریوں سے بھی والدین اپنی بیٹی پہ خرچ کر رہے ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا جو تو اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، میری شریعت میں اس سے افضل صدقہ اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا صدقہ میں نے اسی کو بنا دیا۔ کیا تھا؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بچیوں پہ کل ظلم کیا جائے گا، نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ میرے زمانے میں تو یہ زمانہ جاہلیت کا ظلم میں نے اٹھا دیا ہے، میرے نور تبلیغ سے ذبح ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے تھے چند سو سال گزریں گے لوگوں میں پھر وہی زمانہ جاہلیت کا دستور آ جائے گا۔ جس طرح پہلے لوگ عورت کے ساتھ ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہوں کہ میرے امتی ظلم اسی طرح بیٹی کے ساتھ کریں گے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے سے ہی متنبہ فرما دیا ہے،
فرمایا تو کائنات کا جتنا مرضی اونچا صدقہ کر، تجھے اتنا ثواب